محمد وآل محمد۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، اب جا کے یقین ہوا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی،
مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں ذکر سکینہ سنتے ہی دل کانپ اٹھا سرور ذکر سکینہ سنتے ہی دل کانپ اٹھا سرور جیسے کسی نے مجھے سے کہا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں تکائی اشک ناب آنے کو ہے جوش میں گل ہے دعا اٹھا جوش میں گل ہے دعا سامنے عادل کے سیاب سے حجاب آنے کو ہے دوڑے رحمت کے اب فردے دوڑے رحمت کے اب فردے نظم کر لوں زیارت اے اجل دم لے ابھی جو میرا مشکل کشا ہے وہ جو میرا مشکل کشا فرشتوں ایک دم تھم جاؤ پھر کرنا سوال میرا مولا بحرت فینے میرا مولا بحرت
ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون، دیکھیے کس کس کے سے میں، دیکھیے کس کس کے سے آنے کو ہے شیخ و پیری میں، دکھاتا ہے فلک اکبر کا داغ، ہو کے رخصت گھر سے نکلے ہیں عقاب، آنے کو ہے سال ہے 18واں، عارض پر سبزہ ہے نمود، حسن مٹے جانے کو ہے مرگے، حسن مٹ جانے کو مرگے شباب، قرض کرنے لاتے ہیں کوٹھے پہ مسلم کو لئی، وقت آخر ہے لبے بام، وقت آخر ہے لبے بام تابان، پردیس میں مسلم کے یتیموں پر جفا ہے، دریا پاپا قتل عدو لے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول ہے، بے رحم کے قابو میں ہیں دو نازوں کے پالے، ہر سو نگاہ ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، ہر سو نگاہ ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، چھوٹے کو بڑا بھائی بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہلاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہلاتا، سنہار غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ایسا، توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کہیں دل کا، خدائی نہیں کی تیری زوجہ نے تمنا، حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا، حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا، ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پامل کر، تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی یہ جرم ہے بن پوچھے جو آئے تیرے گھر، حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر، کھرتے پھٹیں گے سوکھی سیلی لگی ہم پر، تکلیف بہت دے چکا چھوڑ ستمگار، تکلیف بہت دے چکا چھوڑ ستمگار، تکلیف بہت دے چکا چھوڑ ستمگار، جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم
روئیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو نہ روئیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو نہ سوئیں گے ظالم سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم دیتے تھے ندا زوجے حارث کو بڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر چھڑوا دیں کہ پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ تو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ تو ہے بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بذات گئے پاؤں پر سر رکھتی تھی گئے پاؤں پر سر رکھتی تھی بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم زہرا مجھے سرنے کے نظر آتی ہے ظالم زہرا مجھے سرنے کے نظر آتی ہے ظالم تو کون ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے دریا پر کھلے سر یہ سن کے اٹھا حارث سے ملون ستم کا ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پا پایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے وہ بولا کہ ہو شوق سے غلطا مجھے کیا ڈر بھائی کے لہو میں وہ لگا ڈھونڈنے کر کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے برادر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر کس نے ہی نصیب ایسے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا میں حضرت الاسلام مولانا سید حسین نواب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارونہ خفروز ممبر صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين، ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، محرم کی آمد و آمد ہے اور آپ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اسی لیے اس آئے وافی ہدایت کو سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا تاکہ ہم محرم سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں اور یہ پیغام عام کریں تاکہ ہر انسان جو اپنے پہلو میں دل رکھتا ہے وہ بشریت کے ناطے، انسانیت کے ناطے ان تمام مصائب و آلام کو سمجھے اور حقانیت اہل بیت اس کے سامنے واضح ہو جائے. اور جب وہ حقانیت اہل بیت کو سمجھ جائے گا تو فطری تقاضا ہے کہ وہ راہ مستقیم کی طرف مائل اور گامزن ہوگا. لازمی ہے کہ یہ آیت نہ تو تفسیر اور نہ ہی ترجمے کی محتاج ہے، کیونکہ جو سامعین یہاں بیٹھے ہیں وہ صاحب بصیرت و نظر ہیں، لیکن اصولاً جو خطابت کے تقاضے ہیں اس کے تحت مفہوم اس کا آپ خدمت میں عرض کر دوں، لیکن اس میں چند چیزیں آپ خدمت میں پیش کرنی ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو محرم کے لیے آمادہ کریں. اسی عنوان کو مد نظر رکھ کے اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ آپ خدمت میں پیش کیا ہے. خدا رسول سے کہلوا رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت کے لیے محبت اہل بیت کے علاوہ تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں رکھتے. اگر تم چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو صرف رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیں. وہ اصول یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، کنت کنزن مخفیہا کہہ کے. اور آج کائنات عالم میں خدا کو پہچاننے والے ہیں جیسا کہ وہ پہچانا جانا چاہیے. تو لازمی ہے کہ خدا نے خود آ کے اپنا تعارف کبھی نہیں کرایا کہ میں ایسا ہوں، میں قادر ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، کبھی نہیں کہا. اس کا مفہوم ہے کہ خدا نے جس مقصد سے ان مخلوقات کو خلق کیا تھا کہ جو تعارف پروردگار عالم کے لیے مقدمہ بنی، آج انہی کی جافشانیوں کا سبب ہے کہ کائنات میں لوگ سجدہ ریز ہیں. ورنہ نہ کوئی خدا کو پہچانتا نہیں. تو آج جہاں جہاں سجدے ہو رہے ہیں وہ ان شخصیتوں کی وجہ سے ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے تعارف کے لیے مقدمہ بنایا، جن کی تخلیق خدا نے سب سے پہلے کی ہے. تو خدا نے اصول بنا دیا کہ
کہ جب تک ان کو نہیں پہچانو گے میرا پہچاننا تمہارے کام نہیں آئے گا. یا علی، جب تک ان کو نہیں مانو گے میرا ماننا تمہارے کام نہیں آئے گا. اور یہ اصول اگر آپ عقلی بنا پر سمجھیں تو بھی صحیح ہے اور فطری بنا پر سمجھیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ہمارا ہے کیا ذرا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے پہچانوایا ہے اور تمہاری وجہ سے میں پہچانا جاتا ہوں، تو جب تک لوگ تمہیں پہچان کر میری وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے تب تک میں ان کو مواحد نہیں مانوں گا. اب یہاں سے میری بات کو آپ اور سنیں کہ جب خدا کو پہچانوایا ہے تو دیکھیے آپ بھی پہچانواتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات آپ کے سامنے متعارف ہوں اس لیے اس کی ضرورت نہیں، لیکن جب کوئی آتا ہے جو آپ سے متعارف نہیں ہوتا تو یہاں کے جو ماشاءاللہ اراکین ہیں اس کا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ ایسے کراتے ہیں کبھی کہ اب جو آپ کے سامنے آئیں گے ان کا قد 6 فٹ لمبا ہے، ان کے بال کالے ہیں، ان کی ریش جو ہے دراز ہے، ان کے کپڑے ایسے ہیں. کبھی کسی نے کرایا ہے؟ نہیں کرایا جانے کا. کیا کہتے ہیں کہ آنے والے یہ علم رکھتے ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ کارہائی جو ہے نیک انجام دیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے، پہچانوایا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ فزک نہیں بیان کیا جاتا، اس کا زانگرام اخلاق و کردار بیان کیا جاتا ہے. یہ پہچان جو ہے یہ پہچان اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، جو انسان ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے. جو جانتا ہے وہ پہچانواتا ہے. اب اذان گرامی آپ جائیے، جو جانتا ہے وہی پہچانواتا ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے اذان گرامی کہ خدا کو انہوں نے ہی پہچانوایا جو خدا کو جانتے تھے. اب اذان گرامی مسئلہ یہ تھا کہ اگر انسان خود اپنا آپ کا تعارف کرائے تو یہ بھی وجہ نہیں ہے. تو خدا نے کہا دیکھو یہ سنت بن گئی کہ تم مجھے پہچانواؤ، میں تمہیں پہچانواتا رہوں گا. صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منزل آگے بڑھی. منزل یہ تھی اذان گرامی کہ جب خدا نے قرآن میں آل محمد کا تعارف کرایا تو اس میں کمالات بیان کیے، ان میں ان کا کردار و اخلاق بیان کیا. تو یہ کردار و اخلاق بیان کر کے خدا نے بتایا کہ یہی پہچان کا طریقہ ہے اور اسی سے انسان کے دل میں محبت بھی آتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اذان گرامی اب یہاں رسول کا تعارف ہم بھی کراتے ہیں، رسول کا تعارف ہم بڑے بھائی لوگ بھی کراتے ہیں. بڑے بھائی سے تاش نا صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہ لوگ کراتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کی زلفیں ایسی تھی، کملی ایسی تھی، سرما ایسے لگاتے تھے. اب پتہ نہیں وہ پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے. صلوات پڑھ دینا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو انہوں نے جو تعارف کرایا وہ اذان گرامی ظاہری جو ہے وہ اشیاء کو پہچانوایا. ہم کیا کہتے ہیں اذان گرامی کہ رسول کا کردار ایسا تھا، رسول کا اخلاق ایسا تھا، رسول اس طرح سے ملنساری اور محبت سے پیش آتے تھے. ہم جن چیزوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کسی بھی زمانے میں پرانی نہیں ہوتی، ان کو سمجھنے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. اور جب انسان سمجھ جاتا ہے اور فطرت سالم رکھتا ہے تو اپنے آپ اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے. یہ پہچان کا ایک طریقہ ہے کہ جب انسان کسی کو پہچانے گا تبھی محبت کرے گا. جب تک اس کے کمال سے واقف نہیں ہوگا فطری محبت، حقیقی محبت آنا ممکن نہیں ہے. یہ اصول ہے. خدا نے تقاضا کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اگر کوئی اجر رسالت ہے تو رسول کے قرابت داروں کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پالنے والے نے جو تقاضا کیا ہے یہ تقاضا ذرا سا ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے. کیوں ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے؟ کہ محبت کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے کہہ دوں کہ فلاں صاحب سے محبت کر لو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ایک گلاس چائے دے دی. یہ تو ایک فطری لگاؤ کا کام ہے. اور فطری لگاؤ کام کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی سے کمال سے آشنا ہو، کسی کی فضیلت اور اس کی عظمت کو جانتا ہو. یہ عظمتیں اپنے آپ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، اور انسان کا دل جب اس طرف مائل ہوتا ہے تو محبت کے لیے مقدمہ بن جاتا. تو خدا نے کہا ہم اس سنت کو جانتے ہیں، ہم ہی تو تم نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو دیکھو سب سے پہلی چیز ہے کہ دو چیزیں، ایک ہے نفرت اور ایک ہے محبت. انسان اگر کبھی کسی عام انسان سے
لگاؤ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اگر اس کا کوئی عیب اعاذ باللہ اس کے سامنے آ جائے تو فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کی محبت میں کمی آ جائے گی، اس کی محبت میں کمی آ جائے گی، وہ لگاؤ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہاں تک میں آپ کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور قدم آگے بڑھوں اور یہ بتاؤں عزیزان گرامی کہ یہ تو انسان کی بات ہے، اگر انسان کسی گیجٹ سے بھی محبت کرتا ہے اور پتہ چل جائے کہ اس میں یہ پرابلم ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا لے لیتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ کمی جو ہے وہ لگاؤ میں معنی ہے۔ تو خدا نہ کہا دیکھو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لو کہ ہم نے جب آل محمد کو تم سے متعارف کرایا، تم کو پہچانوایا ہے، تو پہلے یہ کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ حیدری یا علی، پہلے ہم نے اعلان ہی یہ کیا کہ ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، ہر جو رجس سے دور ہیں۔ جب کمال ہی کمال ہے تو اب یہ تمہارے کمال کی بات ہے کہ ان سے محبت کرو، اگر نہیں کرتے تو نقص تمہاری طرف سے، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انسان کا یہ فطری تقاضا کہ جب انسان اس فطرت کی بنا کے اوپر آل محمد کو سمجھے گا۔ اس میں لوگوں نے آل محمد کو ماشاءاللہ یہ تو آپ کے لیے بڑا حسین جو ہے وہ مواقع ہیں کہ جب آپ محفل و مجالس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد آل محمد کی فضائل سنتے ہیں اور آپ کے دل جو ہے وہ آل محمد کی محبت سے سرشار ہیں، لیکن جن لوگوں کے سامنے کمال نہیں پہنچائے تو یقینی طور پر وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ ان مجالس کا ایک جو ہے وہ فیض یہ بھی ہے کہ جب سے چلے ہزاروں لوگ ہمیشہ اسی مجلس کی بنا پر آل محمد سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ پیغام جو جاری ہے اسی وجہ سے جاری ہے تاکہ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ہدایت کا جاری و ساری رہ سکے۔ لیکن اب آپ فرمائش کروں کہ محبت کا جو خدا نے تقاضا کیا ہے اور اس تقاضے کو ہمیں پورا بھی کرنا ہے، کیونکہ انسان اگر اس تقاضے کو پورا نہیں کرے گا تو اجر رسالت ادا نہیں کرے گا۔ اور بہت مشہور واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں علماء سے آپ نے سماعت کی ہیں کہ اجر رسالت ادا نہیں کرے گا تو رسالت کا قبول کرنے کا فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ علماء جو اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی مکان کو رینٹ لیں، اس کا کرایہ نہ دیں اور اس میں نماز پڑھیں تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کرایہ دیے بغیر، اس کی اجرت ادا کیے بغیر وہ چیز آپ کے لیے غصبی ہے، اس کے استعمال سے آپ کو نقصان تو ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو محمد رسول اللہ کہنا انہی کو جنت میں لے جائے گا جو اجر رسالت ادا کر چکے ہیں۔ اگر انسان نے اجر رسالت ادا نہیں کیا ہے تو محمد رسول اللہ کہنا ان کو شفاعت محمدی سے روبرو نہیں ہونے دے گا، اس کے فیض سے انہیں محروم رکھے گا۔ یہ منزل۔ اب یہاں بات عزیزان گرامی کہ محبت جب ہم کرتے ہیں تو محبت بہت طریقے کی ہوتی ہے، ہم جو بیان کرتے ہیں اس میں محبت ایک ہوتی ہے کہ لالچ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک گاہک سے جو دکاندار محبت کرتا ہے وہ دنیاوی محبت ہے، لالچ کی محبت ہے، جیسے آئے گا یہ حساب کیا دکھاؤں، یہ دکھاؤں، فلاں چیز فوراً سب چیز سامنے پیش کر دے گا، فوراً ہی بڑے اخلاق کردار سے محبت سے پیش آئے گا۔ لیکن گراہک نے آپ نے کہا بھائی یہ چیز جو ہے وہ 50 روپے اس میں 10 روپے میں دینی ہے۔ اب دیکھیے دکاندار کا کیا جو ہے موڈ بگڑتا ہے، کیا برہم ہوتا ہے، بولے جائیے کہ میرا وقت ضائع کرنے کے لیے آ گئے، آپ جائیے کسی اور دکان پہ جائیے، آپ کو خریدنا نہیں آتا، مال خریدنے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو آدمی اتنی محبت سے پیش آ رہا تھا، مارکیٹ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ اس نے آپ کی جو ہے چیز کا جو ہے ویلیو گرائی، فوراً محبت چلی گئی، نفرت میں بدل گئی۔ اس کا مطلب یہ محبت جو تھی لالچ کی بنا پر تھی، یہ انسان اس سے خوش محبت سے پیش آ رہا تھا کیوں چاہتا تھا کہ اس سے نفع پہنچے گا، اس لیے محبت تھی، محبت چلی گئی۔ ایک محبت ہے زین گرامی، جب آپ چلتے ہیں راستے میں سفر کر رہے تھے، میں بھی پلین میں آیا، ساتھ میں کوئی اچھے خوش مزاج انسان، کچھ لوگ تو بولتے نہیں، کچھ بولتے ہیں، بولنے لگتے ہیں زین گرامی، تو بات چیت ہوتی ہے، آدمی ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، خاص کر کے طولانی سفر میں ایک دوسرے سے لوگ جو ہے وہ آشنا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے فیسلٹی کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں اور ان سے آپس میں اخلاق کردار محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن ادھر اپنے اپنے جو ہے وہ منزل سے جو ہے جب الگ ہونے کا موقع آیا تو خداحافظ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت اتنی دیر تک تھی جب تک ساتھ تھے، جدا ہو گئے تو محبت کا کوئی پھر لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسی محبت بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کا کوئی زیادہ دیر تک اثر نہیں رہتا ہے۔ ایک محبت جبری ہوتی ہے، حاکم ہے اب وہ اس کے سامنے جو بھی جائے گا اس کا ماتحت تو اخلاق محبت سے پیش آئے گا، لیکن جب تک ہے صاحب ریٹائر ہو گئے اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ محبت اتنی دیر تک ہے جب تک ان کے پاس
طاقت ہے، جس دن طاقت چلے گی اس دن محبت بھی چلی گئی، تو یہ محبت بھی کام کی نہیں ہے عزیزان کرام۔ لیکن ہاں جس محبت کا یہاں پہ ایک محبت ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان، استاد اور شاگرد کی محبت جو ہے اس کا ایک معیار ہے، وہ اس کا اگر وہ مخلص استاد ہے اور اپنے شاگرد کی جو ہے وہ نشو و نما میں، اس کی جو ہے کردار سازی میں محنت کر رہا ہے، تو یہ اگر بے لوث ہے، بغیر کسی لالچ کے ہے، تو یہ دیرینہ محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت جو ہے، اس محبت میں ایک عنصر جو ہے وہ کسی شے کے دینے کا ہے، اس سے لینے کا نہیں ہے۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تب محبت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے لالچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے محبت کا بیج زمین میں بویا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منظر آ گے جب یہ اور جب پروان چڑھتی ہے تو ماں کی بیٹے سے محبت ہے۔ لیکن ہاں اس دیکھیے دونوں میں فرق ہے، ذرا سا سوچیے گا، اس میں میں آپ کو بڑے نازک مرحلے سے لے کے جا رہا ہوں۔ استاد اور شاگرد کی محبت اتنی دیر تک ہے جب تک شاگرد استاد کا احترام کر رہا ہے، اگر ان کی خلاف ورزی کرے تو پھر استاد کے دل میں شاگرد کی محبت نہیں رہتی، اور الٹا ہو جائے تو وہی مسئلہ ہے۔ لیکن ماں اور بیٹے کی محبت ایسی ہے کہ جس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، ماں کو نجس بھی کر دے، گیلا بھی کر دے، تو ماں اس گیلے میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلا دیتی ہے، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اگر وہ بچہ جو ہے ماں کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ پیش نہ بھی آئے تو بھی ماں جو ہے انتظار کرتی ہے کہ کب وہ چلا آئے مجھ سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن طلب کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، مجھے سے جو ہے ذرا سے عاجزی کر لے، میں فوراً ہی معاف کر دوں گی۔ تو یہ جو محبت کا رشتہ ہے عزیزان گرامی، یہ کسی جو ہے وہ لالچ یا کسی جو ہے خواہش کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ خدا نے فطرتاً دیا ہے۔ ماں کے دل میں یہ محبت جو ہے فطرتاً ہے عزیزان گرامی۔ بس یہ جب محبت آ جاتی ہے عزیزان گرامی تو یہیں سے پھر جو ہے وہ کسی اولاد کے پروان چڑھنے کی منزلیں آگے بڑھتی ہیں۔ بس جب یہ منزل آ جائیں تو استاد اور ماں کی محبت کو جب ملا لیا جائے تب دیکھا جائے کہ آل محمد نے ہمارے لیے اس سے زیادہ کیا جو ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن آل محمد نے اپنا بھرا گھر جو ہے وہ امت کے لیے لٹا دیا تاکہ ان کے بچے کبھی گمراہ نہ ہو۔ اور خدا نے کہا اب دیکھو اس منزل کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے اپنے، اب یہ تاریخ کے اندر واقعات ہیں کہ جناب فاطمہ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا لیکن سائل آیا اس کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ مولا نے اپنے لیے جو ہے وہ ایسی قمیض رکھی کہ جو کم قیمت کی تھی، قمبر کو وہ دلا دی جو اس کے جو ہے شایان شان تھی۔ کہا تم جوان ہو، تم زیادہ قیمتی لے لو، بس جو اپنے لیے کم رکھ لے اپنے چاہنے والوں کے لیے زیادہ دے دے، وہیں پر حقیقی محبت نظر آیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو خدا جس محبت کا تقاضا کر رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ محبت ایسی ہے جو کسی زمانے اور کسی جو ہے وقت یا کسی حدود کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر انسان جب جس زمانے میں آئے گا اس کے سامنے کردار آل محمد جب پیش کیا جائے گا، فطرت سالم رکھتا ہوگا تو اس کے دل میں آل محمد کی محبت آئے گی۔ لیکن منزل یہ ہے کہ جب آل محمد کی محبت آئے گی تو انسان پھر اس محبت کو اظہار کرتا ہے، یہ منزل۔ لیکن آپ خدمت عرض کروں چند چیزیں کہ میں نے عرض کیا اصول کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت تمام دوسری آیتوں کا اصل میں مقدمہ ہے، اس کے لیے پیش خیمہ ہے۔ دوسری آیتیں اسی کے آئینے میں سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جب تک آل محمد کو نہیں مانیں گے جو خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے، تب تک خدا اپنی جو ہے وہ پہچان کو قبول نہیں کرے گا، اپنی جو ہے وہ وحدانیت کی اقرار کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ منزل ہے۔ اب اسی منزل کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ابھی آپ نے عید غدیر کا زمانہ بھی گزارا ہے، عید مباہلہ بھی اس کے بعد ہے، اس کے بیچ کے درمیان ہے، اور یہ آیت ان دونوں کو آپس میں بھی جوڑتی ہے۔ یہ جو آیت ہے ان دونوں کو آپس میں بھی جوڑتی ہے۔ زنا کا اس میں کیا رشتہ ہے؟ خداوند عالم نے، میں نے کہا پہچاننا کتنا ضروری ہے، جب تک پہچانیں گے تب تک جو ہے اللہ کی پہچان قابل قبول نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا دیکھو اسی لیے ہم اسی لب و لہجے میں اس پیغام کو پہنچانے کا حکم قرآن میں نازل کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اب یہ جو کہا زان گرامی کہ پہنچا دو رسول اس امر کو جو ہم پہلے سے بتا چکے ہیں، اگر اس امر کو نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اب لازمی ہے کہ یہ دیکھیے ایک طرح سے جو پیغام کا لب و لہجہ ہے وہ اس عظمت کو بتا رہا ہے کہ پیغام جو پہنچایا جائے گا اس کی انٹینسٹی، اس کی عظمت اور اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، یہ ایک ہے اس کے اندر. لیکن انڈائریکٹلی مسلمان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ رسول نہ پہنچائیں تو رسالت چلی جائے، اگر تم نہ مانو تو ایمان چلا جائے. صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چند چیزیں قدیر کے ساتھ عرض کروں. ابھی آپ نے جشن منایا، لازمی علماء آپ خدمت عرض کی ہوگی، ہمارا ساتھ ہم کو بہت سی چیزیں بتائیں. سب سے پہلے کہ اس پیغام کو پہنچانے میں جو رسول نے تمام انتظامات کیے وہ اس کے پہلے کسی پیغام کو پہنچانے میں نہیں کیے تھے. اور میں آپ کو ایک تاریخ اور بھی بتاؤں، آپ جب بھی غدیر لفظ استعمال کرتے ہیں یا کبھی کوئز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ پونڈ یا ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا جو ہے تالاب، یہ لفظ جو استعمال ہوتا غدیر کا مطلب ہی ایک ایسی گہری جگہ جو سطح سے اٹھی ہوئی ہو. اب یہ لفظ جگہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. یہ جگہ کا انتخاب کیوں اللہ نے کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ چاہتا تو جبرائیل کو مکہ میں بھیج دیتا، مدینے میں بھیج دیتا، لیکن جبرائیل کو کہاں بھیجا کہ جب رسول جوفا تک پہنچ گئے. جیسے ہی جوفا سے چلے 3 کلومیٹر اور غدیر کا مقام آیا، جبرائیل آ گئے، بولے آپ بھی نہیں آگے بڑھیں اور کسی کو بھی نہ بڑھنے دیں، اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا بھی انتظار کریں اور اس میدان کو صاف کرایا جائے، اس جو ہے پونڈ کو صاف کرایا جائے. لوگوں نے 1,14,000 سے 1,24,000 کا مجمع لکھا ہے، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اب جو لوگ شائقین ہیں ماشاءاللہ کرکٹ کو، ان کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بھی پورے جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے یہ اسٹیڈیمز ہیں، وہاں پر 1.25 لاکھ کی کیپیسٹی علاوہ ایڈن گارڈن کے کہیں نہیں ہے، اور وہ بھی کبھی بھرتی نہیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل. 1.25 لاکھ کی کیپیسٹی کا وہ ایک ہی ہے اور وہ بھی کوئی بھرتا نہیں. اور اس کے لیے کیا ہے، وہ بھی 1400 سال کے بعد بنا ہے، وہ بھی 1400 سال کے بعد بنا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ پیغام اتنا امپورٹنٹ تھا کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ایک آدمی بھی عذر پیش کرے کہ میں نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں، تاکہ اس کو اس کی وجہ سے یہ ایکسکیوز نہ مل جائے کہ جب میں نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں تو ماننے کی ضرورت نہیں. خدا نہیں، اس پیغام کو ماننے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ رسالت یا توحید قبول کی جائے گی. اس لیے اس کا پہنچانا جو ہے اتنا ہی صحیح طور پر ضروری ہے جتنا کہ اس کا ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے اذان گرامی کیا کہ اس طرح کی جگہ کو رکھا کہ جہاں رسول وسط میں جو ہے کجاووں کا منبر بنا کے جب اس کے اوپر جائیں تو چاروں طرف مجمع جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کسی کے سامنے کوئی حائل نہ ہو سکے. وہ اسی وقت ممکن ہے کہ چاروں طرف سے زمین اٹھی ہوئی ہو، ہر انسان اپنے مقام پہ جب کھڑا ہو جاتا رہے گا تو ایک ساتھ 1.25 لاکھ لوگ دیکھیں گے، کسی کو عذر نہیں ہوگا کہ نہ میں نے دیکھا یا میں نے نہیں سنا. صلوات پڑھ دیتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پہلے اٹھی ہوئی جگہ، غدیر کا مفہوم یہ کہ اٹھی ہوئی جگہ، جس کا پہلی چیز یہ کہ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اگر اسٹیڈیم کہیں بنایا گیا ہے تو علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ سب لوگ ایک ساتھ دیکھ کر ایک ہی وقت میں پیغام کو سن بھی لے، مان بھی لے، تاکہ ہر ایک کو ہدایت ساتھ مل جائے. یہ پہلا اذان غدیر. ایک اور نقطہ اس کے سلسلے میں بڑا عجیب ہے، پھر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں اگر وقت ہے تو. اذان گرامی دوسرا نقطہ یہ اس سلسلے میں، ہاں ماشاءاللہ مختلف شہروں کے ہیں، مجھے تو سب کے شہروں کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں غدیری، آپ سب غدیری ہیں نا بھائی؟ ہاں تو صلوات پڑھتے ہیں زور سے اگر آپ ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس نقطے کو اذان استاد بہت پیار بیان کیا، سنیے. میں ادے پور میں پیدا ہوا تو میرے نام کے آگے شاعر بن جاؤں، یا ویسے آپ کہا جائے کہ مولانا کہاں کے مولانا ادے پوری ہیں،
جہاں شہر میں پیدا ہو اس کا. آپ جس شہر، کوئی احمد آبادی ہے، کوئی حیدرآبادی ہے، کوئی فلاں شہر سے، فلاں شہر کراچی کا انسان رہنے والا ہے، حیدرآباد وہاں کا حیدرآباد. تو یہ لفظ جو استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ انسان کو آپ نے وہاں کچھ کیا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے وہاں بلڈنگ بنوائی ہے، آپ کا ہو سکتا ہے گھر بھی مانا ہو، لیکن پھر بھی آپ کی پیدائش کے اعتبار سے آپ کے نام کے آگے یہ لگانا جائز ہے، کیونکہ آپ کی ولادت وہاں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو بغیر کچھ کیے یہ نام مفت میں ملا. یہ آپ کو نام جو ہے بغیر کچھ کیے مفت میں ملا ہے کہ یہ نام آپ کے نام کے آگے لگا ہے. جو بھی جس شہر کے آپ پیدا ہیں اس کے آگے جو یا جو ہے وہ نسبتی لگتی ہے اور اس کے بعد یہ نام آپ کے آگے لگ جاتا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں جہاں جائیں کہیں گے کوئی اس کے اوپر عذر نہیں کرے گا. خدا نے اسی کا بھی اہتمام رکھا. کیا کہا کہ دیکھو مکہ میں سارا مجمع تھا لیکن ہاں والی کی ولایت کا اعلان نہیں کرا رہے ہیں. مجمع نیا نہیں آیا تھا، مجمع تو وہی تھا، ساتھ چل رہا تھا بھائی. مجمع تو وہی تھا جو مکہ سے حج کر کے چلا تھا. تو جو وہی مجمع تھا تو رسول جو ہے اگر خانہ کعبہ کی پشت سے جو ہے وہ کمر لگا کے اعلان کرتے تو کیا نہیں ہوتا؟ کہا نہیں وہاں نہیں کروائیں گے. کہا مدینہ آ جائیں وہاں بلا لیں، کانفرنس کر لیں. کہا نہیں وہاں بھی نہیں ہوگا، بیابان جنگل چنیں گے، وہاں اعلان ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آدمی مکی کہے تو ولایت کا عنصر ساتھ میں آ جائے، مدنی کہے تو ولایت کا عنصر ساتھ میں آ جائے. کا نام مکہ میں کرائیں گے تاکہ مکی کو بینیفٹ ملے، نہ مدینہ میں کرائیں گے تاکہ مدنی کو بینیفٹ ملے. جس کو ماننا ہے 1400 سال تک مان سکتا ہے، اس میں پیدائش کی قید نہیں ہے. جس نے علی ولی اللہ کہا وہ غدیر ہو گیا. تم ایسی جگہ کرائیں گے جو ولادت سے نہیں ملا کرتی. صلوات پر یا علی یا علی. تو علی کی ولایت مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. یہ پیغام اس میں غدیری بننے کے لیے انسان کو علی کی ولایت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اور جب انسان تسلیم کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں پیدا ہو اپنے آپ کو علی اللہ کہہ کے غدیری کہلا سکتا ہے کہ اس نے پیغام غدیر کو مانا ہے. اس لیے غدیری ہے، پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں. اس لیے آج بھی ایسا نہ کہ وہاں پہ کوئی آبادی ایسی نہیں ہے کہ خدا کا یہ بیابان ایسا ہے کہ جس کو ہم مخصوص کر دیں گے علی کی ولایت سے. اور دوسری چیز ہے کہ جب چیزیں ایسی ہو کہ جہاں دوسرے پیغام آئے تھے، بھائی دوسرے سارے احکام ہیں، نماز کا بھی احکام ہے، روزے کا بھی احکام ہے، سارے احکام آئے تھے. مکہ میں بھی آئے، مدینہ بھی آئے، ہجرت سے پہلے بھی آئے، ہجرت کے بعد بھی آئے. تو کہا دیکھیے یہ سارے احکام ایک ہی جیسے پہنچائے جائیں تو انسان کو شک ہو جائے گا سب برابر ہیں. اصول جو ہے فروع میں فرق نہیں رہے گا. تو کہا اصول جو ہے پہنچانے کا طریقہ اور ہوگا، فروع پہنچانے کا طریقہ اور ہوگا. اے نبی جب فروع پہنچانے کی بات آئے، جب نماز کی بات آئے تو مسجد میں بتا دینا، حج کی بات آئے تو مسجد میں بتا دینا. لیکن ہاں جب علی کی ولایت کی بات آئے تو جب تک مجمع جمع نہ ہو تب تک نہ بتانا، اور ایسے بتانا کہ نہ پہلے کبھی بتایا گیا ہو نہ کبھی بعد میں ایسا اعلان کیا جائے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ مسئلہ اصول کا تھا. پیسے نے کہا اس کی پہچان پہ خدا نے کیا کہا جن کو پہچانا ہے میں نے، جب تک ان کو نہیں پہچانو گے تب تک میری پہچان کام نہیں آئے گی. یہ اصول ہے، اس لیے پہچاننے کے لیے یہ ذریعہ تھا. اب یہاں منزل کیونکہ مباہلہ بھی قریب ہے، ایک اس میں بات کہنی، مباہلہ میں پڑھنا نہیں، اسی تعلق سے جو بات ہے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. مباہلہ کا مسئلہ بھی یہی پہچانے کی منزل ہے، اور اس میں پوری ڈیٹیل نہیں جائے، صرف ایک ہی نقطہ آپ کی خدمت کرنا جو اس سے متعلق ہے. جب مباہلہ کا منزل آئی تو مباہلے میں جب رسول نے سب سے پہلے تو مباحثہ ہوتا ہے، اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے، اور مناظرے کے بعد پھر جو ہے وہ مباہلہ ہوتا ہے. مباحثے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آدمی آتا ہے تو اپنی بات رکھتا ہے کہ بھئی آپ کس عقیدے کے ماننے والے ہو؟ اور ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں. سامنے کہتا ہے ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں. یہ مباحثہ ہے، اپنی بات کہہ دی آپ نے. لیکن جب اس کے بعد مباحثے کا جب مناظرہ ہوتا ہے تو دلیلیں لائی جاتی ہیں کہ بھئی ہم اگر علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے دلیل ہے. آپ کسی کو اگر اپنا رہبر مانتے ہیں تو آپ دلیل لے آئیے. تو وہ اپنی دلیل دیتا ہے، دلیلوں میں ایکسچینج ہوتا ہے. یہی مسئلہ تھا نصارہ نجران کے ساتھ. وہ آئے تھے اس عقیدوں کو لے کر آئے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے جیسی کہا، دیکھیے مناظر کی ایک بڑی آپ کو باریک بات بتاؤں جو آپ نے ذہن میں رکھیں کہ آپ صاحب فہم اس لیے کہ جب جیسی مناظرہ شروع آئی کہ بھئی عیسیٰ جو ہے خدا کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا کرائیٹیریا اس کے لیے، آپ کا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے خدا کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہی دلیل صحیح ہے تو
تو اب نقضی جواب ہے خدا کی طرف سے کہ اگر یہی دلیل ہے تو پھر عیسیٰ سے افضل آدم ہے کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ڈبل کرائیٹیریا ہے، تو ڈبل کرائیٹیریا ہے تو ان کو بھی خدا کا بیٹا مانو۔ دیکھیے مسئلہ کیا تھا، عیسائی اگرچہ اس وقت ہمارے جو آج کل کے ماشاءاللہ بگڑے ہوئے صحابی جن کو وہابی کہتے وہ ہوتے تو مان لیتے وہ، لیکن وہ عقل مند تھے۔ ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ عقل مند اس لیے تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ کیوں تسلیم نہیں کیا؟ کہ اصل میں وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں۔ جیسے ہی آدم کو خدا کا بیٹا مانتے چار ہو جاتے، ان کا عقیدہ ویسے ہی باطل ہو جاتا، تو مناظرے کی دلیل وہی ہوتی ہے زانا گرامی کہ ادھر سے مانے تو بھی باطل ہے، ادھر سے مانے تو بھی باطل ہے۔ صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مانا نہیں انہوں نے اس دلیل کو، نہیں ہم اس آدم کو جو ہے خدا کا بیٹا نہیں مانتے، صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اب جب ہوتی دلیلیں آتی رہیں اس کے بعد دلیلوں کے بعد منزل یہ آئی کہ بھائی جب نہیں مانتے، وہ 2-2 5 کے قائل ہو کے آئے تھے، 2-2 4 ماننے کو تیار نہیں تھے، تو ان کا ایسی منزل ہے۔ تو اس کے بعد آخری منزل یہی ہے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ منزل جب آئی تو اس کے لیے خدا نے پھر ایک کرائیٹیریا طے کیا کہ نہیں، یہ جب لعنت بھیجنے کی جو منزل آئے گی اس کے لیے ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے کہ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر وہاں بات آئی۔ اب یہ سوال ہے عزیزان گرامی ایک ہے بہت پیارا سا جو آپ سے اس میں خاص چند نقطے نئے ہیں آپ خود میں پیش کروں تاکہ آپ دیکھیں یہ وحیرہ بھی ہے، یہ سب اسی سے متعلق ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے عزیزان گرامی۔ وہ منزل یہ کہ انسان جن سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ مکہ کے نہیں ہیں، مدینہ کے نہیں ہیں، وہ نجران کے ہیں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ پادری ہیں۔ جب پادری ہیں تو ان کے عزیزان گرامی یہ بننے کے لیے، پوپ بننے کے لیے، پادری بننے کے لیے 2 شرطیں۔ ایک شرط یہ کہ شادی نہ کریں، اور دوسری شرط ہے جب شادی نہیں کریں گے تو ابنا کہاں سے لائیں گے، ابنا کہاں سے لائیں گے۔ تو سوال یہ کہ جن سے یہ مطالبہ پردہ تو کر رہا ہے تو وہ تو یہ چیز رکھتے ہی نہیں ہے۔ جب رکھتے نہیں ہے تو ان سے طلب کیوں کیا گا؟ بولے ان کی وجہ سے نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو اب جو جائیں گے ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو رسول جن کو لے کر جائیں گے ان کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اب جو دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا، رسول کو ابتر کہتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب اولاد نہیں ہے تو آپ کے جو ہے مشن کو، دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ خدا نے کہا، ان کا جواب یہ ہے کہ ناتینا کل کوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ تو خدا نے جب فاطمہ کو کوثر کہا تو امام حسن حسین کو ابنانا بنا کر جو ہے وہ مباہلے میں بھیج دیا تاکہ بات مکمل ہو جائے، وہاں کوئی شک کرے تو یہاں اس کی تصدیق کے لیے آیت موجود رہے۔ صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو رسول ابنانا میں 2 ہی، یہ جمع کا صیغہ، لیکن لے کے صرف امام حسن امام حسین ہی کو گئے۔ دوسری چیز نساء بھی جمع کا صیغہ، امرا کہتے ہیں عورت کو، نساء تو جمع کا صیغہ۔ کیا آپ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہماری عورتوں کو لاتے ہیں؟ یہ واقعہ آپ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے تو ذہن میں ہے کہ یہ تاریخ کا جو ہے وہ تقریباً 9-10 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس دور میں جناب خدیجہ کی وفات ہو چکی ہے، جناب رسول خدا کی بہت سی دوسری زوجائیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کے گھر میں نساء کی کمی نہیں تھی، لیکن رسول علاوہ جناب فاطمہ زہرا کی کسی کو لے کر نہیں گئے۔ اب عزیزان گرامی ایک بہت بڑی بحث ہے اور لمبی چوڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے کہ بھئی حدیثی قصہ میں جو ہے وہ ازواج شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ خدا نے کہا دیکھو، اگر وہاں سمجھ میں نہ آئے تو یہاں دیکھ لینا، اگر وہاں شامل ہوتی تو یہاں بھی ساتھ جاتی، اگر وہاں خدا نے نہیں آنے دیا تو یہاں بھی ساتھ نہیں جانے دیا۔ صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نساء کے زمرے میں وہی خاتون گئیں کہ جو مرکز جو ہے وہ آیت تطہیر تھی، جو مرکز آیت تطہیر تھی وہی نساء کے جملے میں گئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عزیزان گرامی خدا نے جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہو، رسول نے اسے مکمل نہیں کیا ہو، خدا کہ نہیں لے کے میں ایک خاتون کو جاؤں گا، لیکن جمع کے صیغے کے اوپر جو ہے ان کی ذات صادق آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ کس طرح سے کہ جو
بیوی ہوتی ہے اس کا ایک مرکز ہے، لیکن یہاں جو رسول جس مرحلے میں لے کے گئے کہ دیکھو جو عورت کی جو ہے وہ 3 ہی خاص روپ ہیں، ایک شکل میں جو ہے وہ بیٹی کی شکل میں جاتی ہے، ایک ماں کی شکل میں جاتی ہے، ایک زوجہ کی شکل میں جاتی ہے، کہ دیکھو تینوں صورتوں میں نساء بن کر جا رہی ہیں، علی کی زوجہ بن کے جا رہی ہیں، حسنین کی ماں بن کے جا رہی ہیں، رسول کی بیٹی بن کے جا رہی ہیں. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے پہچان تک لانا کہ پہچاننا ہے نا، اس منزل تک لانا ہے. تو جب پہنچے وہاں پتہ کہ تھا کہ سلمان کو کہا تھا کہ وہاں جا کے سرخ خیمہ لگا دو، جو جگہ طے ہوئی تھی مباہلے کے لیے کا خیمہ، لیکن وہاں ٹھہرنا نہیں. سلمان کو بھی وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ روایتوں میں پڑھ لیں. سلمان گئے تھے لیکن وہاں ٹھہرے نہیں تھے، خیمہ لگا کے آ گئے تھے. تو یہ سلمان کو بلا لینا ایسا ہی ہے جیسے جب آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی ام سلمہ آئی تھی کہ آپ خیر پر ہیں لیکن یہاں نہیں آ سکتی ہیں. صلوات پڑھنے جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ منزل ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ خدا کی وحدانیت کو بچانے کے لیے کوئی جا رہا ہے. وحدانیت کا مسئلہ ہے نا، خدا کی وحدانیت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. تو جو جا رہا ہے تو اسی درجے کا ہوتا ہے جو خدا کی پہچان کے لیے خدا کی طرف سے چنا گیا. تو گئے زانگامی. یہاں جو علماء پڑھتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن میں وہ پہچان کی بات بتا رہا ہوں کہ مسلمان کیا جانتے ہیں تو کرسچن کیا جانتے ہیں. سنیے زانگامی، منزل یہ کہ جب یہ علماء کا بالکل مسلم ریسرچ کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب 3 دن تک مسئلہ یہ چلا تھا اور 3 دن کے مسئلے میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ رسول تو تھے ہی انوالو اس میں، ان سے تو گفتگو ہو ہی رہی تھی، تبھی تو وہی آ رہی تھی، جبرائیل شامل تھے، اللہ شامل تھا، سارا مسئلہ ہی چل رہا تھا. دوسری طرف سے منزل یہ تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 3 دن میں مولا کائنات جو ہے مسجد میں نہ آیا. اور تیسری چیز یہ زن اگرامی کہ 3 دن گزر جائیں اور امام حسن حسین اپنے نانا سے دور ہوں. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ 3 دن کے اس مرحلے میں آنے والے نصارہ نجران نے رسول کو بھی دیکھا تھا، علی کو بھی دیکھا تھا، امام حسن حسین کو بھی دیکھا تھا. لیکن رسول جب لے کے چلے کہ انگلی پکڑے ہوئے امام حسن چل رہے ہیں آگے آگے، آغوش میں امام حسین ہیں، پیچھے جو ہے جناب فاطمہ ہے، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ. جیسی آیت آئی تھی ایسی تصویر بنا کے رسول چلے. یہ کہتے ہوئے کیا تھا؟ قل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم. تو آگے بیٹے تھے، اس کے بعد کیا؟ نسانا، تو پیچھے بیٹی تھی. انفسنا، نفس کی منزل میں علی مرتضیٰ کو لے کے چلے. جب چلے اذان گرامی تو سامنے جو نصارہ نجران کھڑے تھے انہوں نے دیکھتے ہی جو ہے ان کے جو سب سے بڑے جو لیڈر تھا، پادری تھا، اس نے کہا کہ اب رسول ان لوگوں کو لا رہے ہیں کہ اگر اپنی زبان سے اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. کیا کہا تھا؟ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. اذان گرامی اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ آل محمد کی قدرت، عظمت و منصب کا اقرار کر رہے تھے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ کو چھوڑ دینا ان کی بات پر یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہی دکھاتا ہے یا تو خدا کی طرف سے ولی ہو یا رسول ہو، علاوہ اس کے لیے نہیں ہے. زنگرامی تو انہوں نے جب سب کو دیکھا تھا یہ نہیں کہا، لیکن آج جو ہے عصمت کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک ایسی بی بی کو آتے ہوئے دیکھا کہ ان کی ہیبت یہ تھی کہ آنے والوں نے قبول کر لیا کہ آ رہے ہیں. ان کی زبان کا اثر یہ کہ پہاڑ جو اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے تو ہمارے لیے اگر بد دعا کر دی تو ہمارا وجود و نام و نشان مل جائے گا. اس لیے فوراً ہی جو ہے سرنڈر کر دیا، قبول کر لیا کہ ہم جو ہے آپ کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن چوائس ہمارے پاس ہے. ہم چاہیں تو جو اسلام قبول کر لیں، چاہے جو کرسچن کر آپ کو جو جزیہ دے دیں. رسول نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر چاہو تو اسلام قبول کر لو اور نہ چاہو تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر رسول جو ہے وہ کرسچن کو تسلیم کرنے کے بعد چھوڑ سکتا ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا. سلوات پر دے جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن میں عرض کیا یہ جو جملہ ہے کہ اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اس سے معرفت کہتے ہیں، اس سے پہچان کہتے ہیں. انہوں نے جو بھی طے کر آئے تھے جو ان کے منصب کے ان کے دل پہ تھا، لیکن ان کی زبان سے حق ظاہر ہوا. اذان کرسچن جو ہے وہ آل محمد کی اس عظمت کو مانتا ہے اور مسلمان ان کی عصمت کا بھی قائل نہیں. یہ ہے جب انسان جب تک معرفت نہیں رکھتا تب تک وہ خدا کی وحدانیت کو بھی قبول نہیں کر سکتا. ایسے بہت سے مرحلے ہیں. ایک چیز بہت چھوٹی سی عرض کروں کہ اخلاق کی بات بھی ہے. آپ میں یہ محرم آ رہا ہے اور آپ اس کے لیے انشاءاللہ آمادہ ہو رہے ہیں. یہی اخلاص کی بات ہے کہ محبت جو ہے قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المودۃ فی القربہ میں محبت کا پہلا عنصر اخلاص ہے. محبت کے لیے
کوئی کنڈیشن نہیں. اخلاق اور کردار ان کا اتنا عظیم ہے کہ وہ ہمیں اپنے آپ وہ جو عطا کرتے ہیں ہم مانگتے ہیں اس میں کوئی عذر نہیں ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے. یہ بس اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اسی کو دیکھیے میں آپ کی خدمت عرض کروں, جو آپ تبرک لائیں گے, جو اس میں تمام مجالس میں شرکت کریں, نیک کام کریں گے, اسی چیز کو آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے یہ واقعہ پیش کریں. یہ واقعہ جناب موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے شاید علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ موسیٰ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا موسیٰ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو کہا پانے والے نماز لائے ہوں, روزہ لائے ہوں, صدقہ لائے ہوں, کار خیر لائے ہوں. کہا موسیٰ یہ سب چیز تمہارے لیے, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نماز تم نے جنت میں جانے کے لیے پڑھی تھی, روزہ تمہارے جہنم سے بچنے کے لیے سپر تھا, ہے نا, صدقہ تمہاری بلاؤں سے بچنے کے لیے تم نے دیا تھا, ہمارے پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. سنیے ذرا اس کا جملہ, آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. نماز روزے کو آپ اسی سے سمجھیں کہ سب باتیں ساتھ ساتھ میں. کیا کہا تھا؟ نماز تم نے پڑھی تھی, تمہیں طہارت کی وجہ سے جو ہے وہ فیض پہنچا, تمہاری صحت اچھی رہی, خدا نے اس کی وجہ سے تمہارے ایمان کو باقی رکھا, تمہاری جنت میں درجات بڑھیں گے. روزہ تمہارے جہنم سے بچنے کی سپر ہے. صدقہ جو تم نے دیا, خیرات جو تم نے کی, یہ تمہیں بلاؤں سے بچانے کے کام میں آئی. کوئی آدمی انشورنس کا پریمیم بھر کے انشورنس کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے, تو اذان اگر میں صدقہ دے کے کوئی خدا پہ بھی احسان نہیں جتا سکتا ہے. تو اس لیے کہا یہ سب تمہارے لیے, تم ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کہ پالنے والے بھی تیرے لیے کیا ہے؟ کہا اگر تم نے یہی جملہ ہے, اس رات میں جا کے دیکھ لیجیے, مجلس نے بھی عرض کیا کہ اے موسیٰ کیا تم نے ہمارے لیے, صرف ہمارے لیے کسی سے محبت کیے یا کسی سے نفرت کیے تو یہ ہمارے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ تم نے صرف ہماری خاطر, ہمارے کہنے کی خاطر اگر کسی سے محبت کیے تو یہ ہمارے لیے, اگر کسی سے نفرت کیے تو یہ ہمارے لیے, علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. جان کا حیدر یا علی. اب اس میں یہ تو معرفت بات ہے, اس میں میں اخلاقی بات بھی اس میں عرض کروں تاکہ بچے بھی اس میں سمجھیں. دیکھیے آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مائیں بھی سنیں آپ بھی سنیں جان کا, لیکن یہ محبت کبھی خدا کی خاطر ہوتی ہے, کبھی اولاد کی خاطر ہوتی ہے. سنیے اس میں بڑا سینسٹیو مرحلہ ہے, لیکن آپ یہ پیغام لے گئے تو آپ کے بہت کام آئے گا. یہ معلوم ہے جس میں سے یعنی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی گفٹ کے طور پر کام آئے. بچہ آپ کا گلاس توڑ دے, آپ ناراض ہوتے ہیں. آپ نے نیا شرٹ پہنایا ہو, اس پہ دھبا لگا کر آ جائے, آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ لیکن کبھی وہ نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, اگر آتا ہو تو وہ خدا کی خاطر ہے. بھائی آپ کا آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کی شان میں کچھ کہہ دے, آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر وہ دین کے خلاف کچھ کہہ دے, اگر ناراض ہو جائیں تو یہ خدا کے لیے. کیا رنگ یہ کس طرح سے پہچانا جاتا ہے؟ زوجہ آپ کی اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی آج مجلس میں جانا ہے اور آپ منع کر دیں, میں الٹا بھی پڑھ سکتا ہوں دونوں طرف سے, آپ سے مجھے پتہ نہیں, بہرحال ہر جگہ معاملہ رہا ہو کہ کبھی آپ کا موڈ نہیں, کبھی ان کا موڈ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی بات کو نکار دیں اور آل محمد کی محبت آپ کو کھینچ لائے, یہ محبت ہے نا. کبھی ایسا سائملٹینسلی پروگرام ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں بھی پروگرام ہے اور یہاں بھی پروگرام ہے, اب آپ کو کبھی چوز کرنا پڑ جائے کہ بھئی دنیا کی محبت میں جائیں یہ امام حسین کی محبت میں آئے. پر جب چوز کر لیں گے تو یار خدا کی خاطر ہے, وہ دنیا کی خاطر ہے. تو کیا محبت, جس سے محبت کی ہو تو میرے خاطر, نفرت کی ہو تو میں. اس کا مفہوم یہ کہ دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. دین کا نام ہی جو ہے حب اور بغض, جب تک یہ دونوں نہیں ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا, اور دین کی بنیاد ہی یہ دونوں چیزیں. اور خدا نے بھی یہ کہا کہ میرے لیے محبت. اب یہ دیکھیے پیغام اس میں آگے داستان آگے کہ آپ محرم, میں نے عرض کیا کہ یہ محرم کے لیے ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں محرم کی آمادگی کے لیے, تاکہ آپ آمادہ بھی سے ہو جائیں. اور کیا کہا کہ اے موسیٰ کیا تم نے کبھی صرف میرے لیے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہو تو اسے لے کر. پھر محشر کی موسیٰ کی بات تھی, موسیٰ کو اگزامپل دینا تھا, تو میدان محشر کا تھا, کسی شخص کو لائے گا کہ تم جاؤ. اب یہ داستان کا جو خاص عنصر ہے کہ جاؤ کسی ایسے انسان کو, اس انسان کو لائے گا کہ پانے والے میرے پاس تو کوئی نیک اعمال میں زیادہ چیز نہیں ہے کہ جو صرف تیرے لیے ہو, جو صرف تیرے, میں نے صرف تیرے لیے کا مفہوم ہے جس میں
اللہ خدا کے علاوہ کوئی عنصر نہ رہے. کہا کچھ نہیں, کافی بھی سوچو کچھ ہو. کہاں پانے والے ایک دن ایک مرحلہ تھا کہ میں اپنے دروازے پہ تھا, میرے دروازے سے کوئی گزر رہا تھا, اسے نماز کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی, میں نے صرف تیرے لیے اسے پانی دیا. کہا جاؤ اسے بلا کر لے کر, جس کو تم نے پانی دیا اسے لایا جائے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ قیامت میں آپ نے کہہ دیا, قبول نہیں کیا جب تک گواہی نہ ہو, جب تک گواہی نہ ہو. اذان گرامی ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑے اسمارٹ ہیں, ہم یہ تو آپ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, لوگ سنیں ناراض نہ ہو, لیکن سنیے. وہ ٹیلی کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے وہ اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سننے میں مجلس مزہ آتی ہے. تو بھائی مسئلہ ایسا کہ سننے میں مزہ تو آتی ہے, لیکن یہاں گواہ کون ہے؟ قبول وہی چیز کہتی ہے جہاں گواہ ساتھ میں ہو. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. آپ آج کی مجلس میں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ ایک دوسرے کی گواہی دیں گے نا وہاں. اللہ نے کیا کہا؟ ہاں اگر تم آئے تھے, تم نے پانی دیا تھا, تو گواہ لے کر آؤ, اس کا آدمی کو لے کر آؤ کہ ہاں تم نے یقیناً اس کے ساتھ ایسا کیا تھا, اس کے اوپر تم نے کوئی جو ہے وہ احسان بھی نہیں جتایا تھا, اس کو جو ہے تمنا بھی نہیں کی, دے دیا تھا. اگر وہ یہ گواہی دے دے گا تو ہم قبول کر لیں گے. اس لایا گیا, اس نے گواہی دی کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہی نیک کام کیا تھا, وہ مجھ پہ کوئی احسان بھی نہیں جتایا تھا, صرف تیرے لیے تھا. پانے والے جب تیرے لیے تھا تو خدا نے کہا جاؤ تم بھی جنت میں جا سکتے ہو, اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو. واقعے کا آخری عنصر یہ ہے, آپ تبرک لاتے ہیں, نیک کام انجام دیتے ہیں, مجالس کے جو کرتے ہیں, اس کے عنصر. کہا اب جاؤ میدان محشر جب لگاؤ, موسیٰ کو کہا موسیٰ دیکھو جب میدان محشر لگا ہوگا تم لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کے ساتھ تم نے میری خاطر, خدا کہہ رہا میری خاطر کوئی نیک کام کیا, میری خاطر اس کی کوئی مدد کی ہو, اس کو لے آؤ. جب اس کو لے آؤ گے وہ تمہاری گواہی دے دے گا, تو تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ جنت میں جا سکتے. کہتے ہیں یہ ہاتھ پکڑے گا, جانے جب لگے گا تو پورے صراط کے اوپر جو ہے ملائکہ اسے روک دیں گے کہ ابھی تو تمہارا حساب کتاب نہیں ہوا ہے, جا کیسے رہے ہو؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ اس کو ہم نے بخش دیا ہے, کہ اس نے ہماری خاطر کچھ کام کیا تھا, اس کو جانے دیا جائے. عزیزان گرامی آپ سوچیں کہ اگر انسان جو ہے انسان کے ساتھ خدا کی خاطر کچھ کرے تو خدا یہ دے دے, اگر انسان اہل بیت کی خاطر کچھ کرے تو خدا کیا دے گا؟ جبکہ مطالبہ یہ ہو رہا ہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھ دینا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ حکمت ہے کہ آپ جو تمام یہ ماشاءاللہ سردی ہوگی پڑھاکے کی, لیکن پھر بھی آپ فرش عزا پر ہوں گے. یہ وہ محبت جو آپ کو لاتی ہے, یہ اجر رسالت جو آپ ادا کرتے ہیں, یہ اجر رسالت ہے جس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے, میں نے دیکھا ہے زاداری کا بڑا مرحلہ ہے زانگران. آپ جائیں جہاں زاداری ہوتی ہے, جس دن محرم ختم ہوتا ہے اس دن سے جن کے گھر زاداری ہوتی ہے وہ اگلے محرم کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ اگلے سال پھر فرش عزا بچھے گی, مجھے اس کے لیے اہتمام کرنا ہے. اسی دن سے وہ پسنداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں آپ جائیے, یہ ہمارے والدین سے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ امام اگر گھر سے رخصت ہوئے تو پھر آمد کے لیے عزادار سال بھر انتظار کرتا ہے. یہ منزل ہے. لیکن ہاں اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی وہ عظیم ترین قربانی تھی. آج شب شہادت فرزندان مسلم نقیل محمد و ابراہیم, دو کم سن بچے, جس طرح سے امام حسین اپنے ساتھ ننھے بچوں کو لے گئے تھے, علی اصغر کو لے گئے تھے, قاسم تھے, اون و محمد تھے, وہیں اس لیے لے کر گئے تھے کہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں, حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں. جب اپنے سفیر مسلم نقیل کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی ان کے دونوں بچوں کو کر دیا تاکہ ہم بتا دو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو تمہارے جو ہے وہ مجاز کو دیکھنے کے لیے آئیں کہ تم کس طرح سے ہمارے جو ہے استقبال کے لیے آمادہ ہو. تاریخ بتاتی اس لیے جہاں مسلمین اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے. تاریخ بتاتی مسلم نقیل جب اپنے بچوں کو لے کر گئے اور جب بیعت کرنے والوں نے اپنی بیعت کو توڑ دیا اور مسلم پہ وہاں کی فوج حملہ آور ہوئی, مسلم جب گرفتار ہو گئے تو بچے بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم کو بے یاور و مددگار شہید کر دیا گیا, لیکن بچے سال بھر زندان میں قید رہے. آپ نے آل محمد کی اگر مصائب کی تاریخ پڑھی ہو تو جہاں ہمارے ائمہ زندان میں قید رہیں
وہاں قید رہنے کے اندر جو حاکمان وقت ہے انہوں نے کام کیا ہے کہ کبھی ایک زندان میں نہیں رہنے دیتے تھے، اور جس زندان میں قید ہوتے تھے ان کا پتہ بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ کون ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے احترام میں ان کے ساتھ نرمی برتیں یا ان کے ساتھ کوئی رعایت کریں یا چھوڑ دیں۔ تاریخ بتاتی یہ زندان میں اس طرح سے قید تھے دونوں بچے کہ بس اتنا کھانا ملتا تھا کہ زندہ رہ جائے، اس سے زیادہ کھانا انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ایک شب میں جو زندان بان تھا اس کی زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آئی ہیں، اس سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے زندان میں ہمارے فرزند زندان ہیں، وہ قید ہیں، اور تم ان میں وہ بیمار بھی بہت ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ بس جیسے ہی صبح ہوئی، یہ وہ زندان بان کی جو زوجہ تھی، جو داروغہ زندان تھا اس کی جو زوجہ تھی، اس کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا تمہیں پتا ہے تمہارے زندان میں کون ہے؟ کہا مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن میں دریافت کرتا ہوں کون ہے۔ پھر جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ بچوں تم کون ہو؟ اس وقت تاریخ میں لکھا کہ چھوٹا بھائی جو ہے بہت زیادہ بیمار تھا، بخار سے اس کا بدن تپ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ فرزندان مسلم ہیں، 1 سال سے تمہاری قید میں ہیں۔ بس کہا کہ اچھا میں بس تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے چھوڑ سکتا ہوں، تم چلے جاؤ مدینہ۔ کہا تو ہمیں مدینہ تو بھیج دے، لیکن اس نے واقعہ بتایا کہ میری زوجہ نے اسے بتایا اس لیے میں آیا ہوں۔ بس بڑے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی بہت بیمار ہے، اس نے اپنی ماں کو ایک مدت سے دیکھا نہیں ہے، ایک کرم ہم پہ اور کر کے تو اپنی جو ہے وہ زوجہ کو یہاں لے آ زندان میں، وہ میرے بھائی کو اگر گود میں لے گی تو شاید اس کو جو ہے تھوڑی سی تشفی ہو جائے۔ وہ اس نے یہی کیا، اپنی زوجہ کو زندان میں لے کر آیا۔ وہ اس کی زوجہ نے جیسے ہی چھوٹے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا، وہ بھائی نے فوراً اس کی جو ہے گلے میں بائیں ڈال دی۔ کہ ماں ارے ہم جو ہے وہ زندان میں رہے، بابا ہمارے جو ہے وہ قید ہوئے اور شہید کر دیے گئے۔ وہ تاریخ بتاتی ہے، وہ اس بیوی نے کہا ہے بچوں تم ابھی مدینہ میں نہیں آئے ہو اور میں بھی تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ عالم میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا، رہا کیا۔ جیسے ہی رہا کیا، شب کی تاریکی میں رہا ہوئے، ننھے ننھے بچے کہاں جاتے، راستوں سے واقف نہیں تھے۔ وہیں جب صبح نمودار ہونے لگی ایک درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، جب روشنی پھیلی، ارے پانی میں ان کے عکس نظر آئے، آل محمد کی چاہنے والی وہاں پہنچی، ننھے ننھے بچوں کے پھول سے رخسار جو دیکھے، ارے پوچھا کون ہو، ایک مرتبہ بتانے سے ڈرے، ارے جب اس نے دلاسا دیا کہ میں تمہیں کوئی غزن نہ پہنچاؤں گی، کہاں فرزندان مسلم ہے، قدموں پہ گر گئی، کہا میرے مہمان ہیں میرے ساتھ چلے، اپنے گھر پر لے کر آئی، کھانا و پانی دیا، احترام سے جو ہے وہ اپنے کمرے میں سلا دیا۔ شب میں دونوں بچے جب سو رہے تھے، دونوں میں نے خواب میں ایک ہی چیز کو دیکھا کہ بابا کہہ رہے ہیں قریب میں تمہیں لینے آؤں گا۔ میں یہ سننا تھا، چھوٹا بھائی باپ کو خواب میں دیکھ کر بیدار ہو گیا، رونے لگا، میرے بابا بھی یہی تھے، بکا میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا، میں اس کا شور، ارے اسی سپاہیوں میں سردار تھا، تلاش کر رہا تھا کہ بچے زندان سے فرار کر کے گئے، جو لے کر آئے گا اسے انعام کثیر دیا جائے گا۔ بس اپنے گھر میں جب پایا، تو وہیں شب میں، ارے وہیں دیوار سے باندھ کر کھڑا کر دیا، ارے صبح کا انتظار کرتا رہا۔ صبح جب لے جانے لگا، زوجہ جو مومنہ تھی، ماں نے ہوئی کہ نہ لے جاؤ، ان کو
قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم فاطمہ سے دعا لینا، لیکن نہ مانا۔ جب مانے ہوئی تو سب سے پہلے زوجہ کو قتل کیا۔ اب جب لے کر آیا دریا کے کنارے کہ ننھے ننھے بچوں کو قتل کرے، بچوں نے ایک مرتبہ ساتھ میں غلام بھی تھا، غلام سے کہا کہ انہیں قتل کر دے، لیکن جب ان کی معرفت ہوئی، پہچانا، تو غلام نے بھی انکار کر دیا، میں قتل نہیں کروں گا، تو غلام کو بھی قتل کر دیا۔ اب ننھے ننھے بچوں کا ارے وہ عالم تھا کہ وہاں دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ میں اسی عالم میں پوچھا کہ کوئی خواہش ہے ارے کا 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ دونوں بھائیوں نے جلدی نماز پڑھی۔ تاریخ نے لکھا اس لیے کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ نماز کے بہانے اپنی زندگی کو طولانی کرنا چاہتے ہیں، بس سامنے آ گئے کہ تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ میں ایک مرتبہ ظالم نے کہا کہ اپنے کرتے اتارو، بڑے بھائی نے کرتا اتارا، چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا کرتا تو ہمیشہ ماں اتارا کرتی تھی، میں اپنا کرتا کیسے اتاروں؟ ہاں، بھائی نے مدد کی۔ ظالم تلوار لیے کھڑا تھا، بڑا بھائی کہہ رہا تھا پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹے بھائی کا تقاضا یہ تھا پہلے میں قتل ہو۔ ہائے کربلا کا منظر نظر آ رہا تھا کہ کبھی قاسم چاہتے انہیں پہلے اجازت ملے، آنا محمد چاہتے ماموں پہلے انہیں رن میں جانے دے، لیکن ظالم نے پہلے بڑے بھائی کے سر کو تن سے جدا کیا، سر کو رکھ لیا، لاشے کو پانی میں بہایا۔ ادھر جاؤ، دیکھو کہ لاشا پانی پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جب دوسرے بھائی کو قتل کیا، سر کو پاس میں رکھا، لاشے کو جیسے ہی پانی میں ڈالا، لاشے پاس میں آنے لگے۔ بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، شاید ماں کی بات یاد آئی ہو کہ غربت میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہاں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہی منزل تھی ارے جب ارے زوجہ مسلم ارے دروازے کوفہ پہ جب پہنچی، کیا دیکھا کہ سر مسلم وہاں پر آویزاں ہے اور اس سے سلام کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں سوال کیا، اے والی وارث، آپ کے حوال سے تو میں آشنا ہو گئی، لیکن آئے میرے 2 بچے آپ کے ساتھ ہیں، ان کا پتہ بتا دیجیے۔ ماتم حسین کہ زوجہ مسلم نے یہ فغان ہیں میرے دونوں لال کہاں
کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہیں میرے دونوں لال کہاں احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں اور میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی اور بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہیں میرے دونوں لال کہاں کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کس کو ترس ان پر آیا اور کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان ہے میرے دونوں لال کہاں اور بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی ارے کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں ارے دلاشے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد عیاب ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہیں میرے دونوں لال کہاں ہیں میرے دونوں لال کہاں یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین جزاک اللہ ماتم دار سے گزارش ہے کہ صف قائم کریں جو پرسہ دینے آئے ہیں وہ ماتم کی صفوں میں شامل ہو جائیں حسین حسین یا حسین یا حسین نام مظلوم سب مل کر صدا دیجئے یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین جزاک اللہ ماتم دارو جناب مسلم تمہارا پرسہ قبول فرمائیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین جزاک اللہ پرسہ دارو بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائیں میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا حسین 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 ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں جزاک اللہ جیو دادارو ہے میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں جیو پرسہ دارو بی بی تمہارا پرسہ منظور فرمائیں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاس ہوں اماں ہے میں پیاسا مولا مظلوم نے وقت اصل جو اپنی ماں سے کچھ باتیں کی وہ حاضر کر رہا ہوں جو پرسہ دینے آئے ہیں رونے آئے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں ہے میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں خشک گلا میرا ہے خشک گلا میرا ہے خشک گلا میرا اور سامنے ہے دریا ہے میں پیاسا ہوں حسین 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 میں پیاسا ہوں اماں جزاک اللہ جیو ماتم دارو ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاس ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں جزاک اللہ جیو پرسہ دارو امام زمانہ تمہارا پرسہ منظور فرمائیں ہے میں پیاسا ہوں اماں نام مظلوم مصرع سن کے ہے میں پیاسا ہوں اب ہم نہیں آئیں گے زینب کو بتا دینا معصوم سکینہ کو تم پانی پلا دینا ہرگز نہ پکارے گا
اب آپ کا یہ بیٹا ہے میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاس جزاک اللہ جیو پرسادارو میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاس جزاک اللہ جیو پرسادارو ہے میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں مل کر صدا دیجئے نام امام ہے میں پیاسا ہوں ہم شکل پیمبر نے جس دم سے اذان دی ہے اس دم سے لعینوں نے مہلت ہی کہاں دی ہے اب آپ کی گودی میں حسین 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 اب آپ کی گودی میں ہے یاد مجھے آیا ہے میں پیاسا ہوں ہے میں پیاسا ہوں جزاک اللہ جیو پرسادارو مالک تمہاری جوانیاں سلامت رکھیں ہے میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاس جزاک اللہ میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں ہر بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی لے آتا تھا خود غازی بن مانگے ہوئے پانی لے آئے ذرا پانی غازی کو صدا دینا ہے میں پیاسا حسین 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 میں پیاسا ہوں مرحبا مرحبا وہ شام والی بی بھی تم سے راضی ہو میں پیاسا ہوں اماں 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 اے میر تکلم وہ منظر تھا بھلا کیسا اے میر تکلم وہ منظر تھا بھلا کیسا روئی جو نبی زادی ایک شور قیامت تھا جب چلنے لگا خنجر جب چلنے لگا خنجر کہتے ہی رہے مولا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہے میں جزاک اللہ پرسادارو امام زمانہ تم سے راضی ہو تمہارا پرسہ قبول فرمائے ہے میں پیاسا ہوں اماں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں 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 اے شام کے لوگوں
جزاک اللہ. شام والی بی بی کے خطاب سنیے. کیا کہا میری بی بی نے ظالم کے دربار میں؟ میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں، میں نام حسین. سب مل کر صدا دیجئے. اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں. جزاک اللہ. میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموس نبی ہوں. شام حسین 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 حسین. شام کے لوگوں میں. جزاک اللہ. جیو پرسادارو. وہ شام والی بی بی تم سے راضی ہو گو. میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں. مل کر صدا دیجئے نام مظلوم. اے شام کے لوگوں. بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو. صابر کی بہن ہوں جو میں، صابر بہن ہوں جو میں، خاموش کھڑی ہوں. اے شام حسین حسین حسین. مرحبا مرحبا. ہے شام کے لوگوں. میں بن شام والی بیوی اپنے دربار میں سب ماتمداروں کو طلب فرمائے. لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں. اور اسے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے معبود، فضا کے طرفدار ہے دربار میں موجود. اور اسے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے معبود، فضا کے طرفدار ہے دربار میں موجود. میں پشت پہ فضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں شام کے لوگوں. جیو ماتمدارو جیو. بی بی تم سے راضی ہو. شام والی ملکہ شہزادی تم سے راضی ہو. تمہارا پرسہ قبول فرمائے. ہے شام کے لوگوں. اے شام کے لوگوں. زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، ارے اماں کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا. دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں پردے تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں. اے شام لوگوں. جیو عزادارو. مالک کسی غم میں نہ رونے دے تمہیں سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے شام کے لوگوں. ارے افسوس کنیزی میں اسے
تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو حسین 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 یہ ظلم نہ ہوگا کبھی یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں ہے شام کے لوگوں مرحبا مرحبا ماتمدارو جزاک اللہ شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں شام کے لوگوں شہزادی نے اپنی فتح کا اعلان کیسے کیا ظالم کے روبرو سنیے ہے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں ہونے لگی دربار میں مشترکہ اذانیں اور ہونے لگی دربار میں مشترکہ اذانیں ریحان ابھی نام نبی گونجا فضا میں بی بی نے کہا فخر سے بی بی کہا فخر سے میں جیت گئی ہوں میں جیت گئی ہوں میں جیت گئی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی جزاک اللہ پرسادار شام والی بی بی تمہارا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں منظور کرے اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں رت روندا بچڑا بچ جاوے رت روندا بچڑا بچ جاوے یاست کڑیاں پائی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی حسین 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 جیو جیو ماتمدارو ہے جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مل کر صدا دو نام امام میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں تلوار دی لوڑ سکار بل وچ ہن جنگ دے زاویے بدل گئے تلوار دی لوڑ سکار بل وچ ہن جنگ دے زاویے بدل گئے میں توڑ کے نال مکینہ کو تبلیغ دا ذمہ چائی کھڑیاں حسین 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 جنگ نہیں کرنی مختار جیو جیو مالک تمہاری جوانی آباد رکھیں سلامت رکھیں من جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی جیو ماتمدارو بھرا نام امام سب مل کر مصرع پڑھیں کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا ہائے ہائے تلوار دی لوڑ سکر بل وچ ہن جنگ دے زاویے بدل گئے تلوار دی لوڑ سکر بل وچ ہن جنگ دے زاویے بدل گئے میں توڑ کے نال مکینہ کو تبلیغ دا ذمہ چائی کھڑیاں حسین 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 میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں
جیو زندگیاں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ مرحبا کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا دربار دے آئی کھڑیاں رت روندا بچڑا بچ جاوے یاس تکڑیاں پائی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کر مرحبا عباس دی تیغ تے چھوڑیو دے اے چپ دے وار نہیں جھل سکدے عباس دی تیغ تے چھوڑیو دے اے چپ دے وار نہیں جھل سکدے میں توڑ کے نال سکینہ تو تبلیغ دا ذمہ چاہی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا جیو پرسادارو ہے جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں دربار دے آئے رت روندا بچڑا بچ جاوے یاس تکڑیاں پائی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں دربار دے آئی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں دربار دے آئی کھڑیاں اج کربل دے میدان دے وچ بے کفن جنازے چھوڑائیاں اج کربل دے میدان دے وچ بے کفن جنازے چھوڑائیاں دادے عمران دی نسل وچوں ہن ہک سجاد بچائی کھڑیاں حسین حسین دربار دے کھڑیاں جنگ نہیں کرنی جیو پرسادارو بی بی زہرا راضی ہو تم سب سے ہے جنگ نہیں کرنی مختار یقیناً شہزادی تم سے راضی ہے جو تم اس فرش پر ہو ان کے مظلوم کا پرسہ انہیں دے رہے ہو بھرا میں وچ دربار دے آئے کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئے کھڑیاں اج کربل دے میدان دے وچ بے کفن جنازے چھوڑائیاں حسین حسین اج کربل دے میدان دے وچ بے کفن جنازے چھوڑائیاں دادے عمران دی نسل وچوں ہن ہک سجاد بچائی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ در مرحبا مرحبا جزاک اللہ پرسادارو میں وچ دربار دے آئے کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئے رت روندا بچڑا بچ جاوے یاس تکڑیاں پائی کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا میں وچ دربار دے آئے کھڑیاں جنگ نہیں کرنی مختار بھرا جیو پرسادارو ایک واری سر میں کبابے دا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنارو ساں ایک واری سر میں کبابے دا سجاد پھرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنارو میں کو پیو مظلوم دے ایک واری میں کو پیو مظلوم ایک واری اور خسار ذرا چموائے میرا وعدہ ہے حسین حسین حسین
سر میں کبا بیدا سجاد بھی راہ ملوائے ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھی راہ نام حسین ایک بند سن لو ماتمیوں ایک بند سن لو پھر مل کے ماتم کرنا روساں ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد نام مظلوم سن کے مصائب سنو بی بی کے 4 سالہ کی بڑھیا کا ہو 4 سالہ دی معصومہ دے 4 سالہ دی معصومہ دے نہیں سر دے وال سفید ہوندے ارے 4 سالہ دی معصومہ دے نہیں سر دے وال سفید ہوندے ارے میں وانگ ضعیفہ ہو گیا ہو گیا دکھ بابے دا کھائے وہ 4 سالہ دی معصوم دے نہیں سر دے وال سفید ہوندے میں وانگ ضعیفہ ہو گیا ہو گیا دکھ بابے دا کھائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا ایک باری جیو پر صدارو سجاد بھی راہ ملوائے روساں ایک باری سر میں کبا بیدا بھی راہ ملوائے میرا میں کو خاک تے نیندر نہیں ہوندی جیڑا سمدی ہاں کن دکھ ویندے او میں کو خاک تے نیندر نہیں ہوندی جیڑا سمدی ہاں کن دکھ ویندے اور میں کچھ مار تماچے مارے گل زخمی رخسار گوائے او میں کو خاک تے نیندر نہیں ہوندی جیڑا سمدی ہاں کن دکھ ویندے میں کچھ مار تماچے مارے گل زخمی رخسار گوائے میرا وعدہ ہے ولنا روساں ایک باری میں کبا بیدا جزاک اللہ چھوٹی شہزادی تمہارا پرسہ قبول فرمائے ماتم دارو روساں ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھی راہ ملوائے روساں ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھی راہ ملوائے ہو کیا غال دسا باکر جیوی ہو میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے ارے کیا غال دسا باکر جیوی میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے ارے میں کو گھڑ ونج اس زندان وچوں ہو نہیں لگ دی ویر غوائے میرا وعدہ ہے ولنا حال دسا باکی جیوی میں کشام گرمی کھا گئی ہے میں کو گھڑ ون کس زندان وچوں نہیں لگ دی ویر غوائے میرا وعدہ ہے ولنا روساں ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھی راہ جزاک اللہ جیو پرسادارو شام والی بی بھی تم سے راضی ہو ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بھی راہ ملوائے ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب
ہے ہے شام ہے زینب مل کر صدا دیجئے نام امام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے ہے زینب ہے شبیر کی وہ لاڈلی ہے شبیر سب مل کر صدا دیجئے ہے شبیر کی وہ لاڈلی ہے شبیر جزاک اللہ بی بی قبول ہے سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب مرحبا مرحبا شام والی بی بی تم سے راضی ہو ماتم دارو ہے زینب ہے شام 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 غریب آ گئی ہے شام غریب آ گئی ہے عابد کو غیرت کھا گئی عابد غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اکبر کہا ہے زینب حسین 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 شام ہے زینب ہے شام ہے زینب شام ہے زینب مرحبا مرحبا مولا امام زمانہ تم سے راضی ہو ماتم دارو ہے شام ہے جس کے دل میں شام جانے کی بیوی کے در پہ سجدہ کرنے کی حسرت شہزادی اس پر سے کے صدقے میں انہیں اپنے دربار میں طلب فرمائے وہ عابد بیمار تھا ہے وہ عابد جزاک اللہ ماتم دارو ہے چلنے سے جو لاچار تھا چل جیو ماتم دارو اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے حسین حسین مرحبا مرحبا ہے زینب ہے شام ہے زینب الوداع ہے زینب ہے شام شام ہے زینب شبیر کی وہ لاڈلی ہے شبیر کی الوداع پرسا ہے شبیر کی وہ لاڈلی شب جیو پرسادارو بی بی تم سے راضی ہے سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہے زینب